نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو قومیں گزریں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جتنے جھٹلانے والے تھے ہم نے ان کو پکڑ کے وقتاً فوقتاً ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو لوگ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کی بھی پکڑ کا وقت آنے والا ہے، اور پھر ان کو بھی پکڑ کر ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ، پس تحقیق جھٹلا چکے ہیں، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح والے، وعاد، قوم عاد والے، وثمود، اور قوم سمود والے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وقوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ واصحاب مدین، مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وکذب موسیٰ، اور اسی طرح جھٹلائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں نے مہلت دی کافروں کو، میں نے ڈھیل دی کافروں کو، یعنی اس وقت کے جو کافر تھے، ہر نبی کی جو امت تھی، جب ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے ڈھیل دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسے ہوا میرا انکار کرنا، یعنی کیا حالات رہے ان کے پھر جن لوگوں نے میرا انکار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں تسلی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے ان لوگوں کو مہلت دی، شاید یہ لوگ لوٹ آئیں، لیکن جب انہوں نے راہ راست اختیار نہیں کیا تو پھر ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، فَكَأَيٍّ، پھر کتنی من قریۃ، بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ جتنے لوگ تھے پیچھے، ساری اقوام کے لوگ، ان کو دیکھیے کہ جس بستیوں میں، جن ممالک میں جہاں یہ رہتے تھے، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم بن چکے تھے۔ اب جب بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اب بستیوں کی پوزیشن کیا ہے، اب ان بستیوں کے، ان جگہ کے، اس سرزمین کے حالات کیا ہیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پھر وہ گر پڑی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر۔ وہ بستیاں جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، تو وہ چھتوں کے بل گر پڑیں۔ چھتوں کے بل گرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بستی گرتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، سب سے پہلے چھت گرتی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھت کے بل، وہ چھتوں کے بل وہ بستیاں گر پڑیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں، مُعَطَّلَةٍ، جو کہ ماند پڑ چکے ہیں، نکمے پڑ چکے ہیں۔ ظاہر ہے کنواں آباد ہوتا ہے لوگوں کی آبادی سے، کہ جب لوگ آباد ہیں اور کنویں سے روزانہ پانی نکال رہے ہیں تو وہ کنواں آباد رہتا ہے۔ تو جب مکین وہاں پہ ختم ہو گئے، مکان ختم ہو گئے، مکین ختم ہو گئے، تو وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ایسے ہیں، مُعَطَّلَةٍ، جو کہ نکمے پڑ چکے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہاں سے کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا،
پانی نہیں نکالا تو وہ کنویں نکمے پڑ گئے، ضائع ہو گئے، سب ختم۔ اسی طرح وقصرین، اور کتنے محل ہیں مشید جو کہ چونے گارے سے پکے تھے لیکن وہ بھی ضائع ہو چکے اور ویران ہو چکے ہیں۔ مشید کا معنی بڑے پکے پختہ محل تھے لیکن وہ بھی آج گر پڑے ہیں اور ویران ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو جھٹلایا، جب ہم نے ان کو پکڑا تو ان کو پکڑنے کے بعد ان کی بستیاں اجڑ گئیں، ان کے کنویں ویران پڑ گئے، ان کے محل تباہ و برباد ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے وہ فی الارض زمین میں، فتکون لہم قلوب، پھر ہوتا ان کے لیے دل، یعقلون بہا، کہ سمجھتے اس سے۔ دنیا میں انسان جو سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے یہ دو قسم کی سیر ہوتی ہے، ایک ہے اپنے ذہن کی تر و تازگی کے لیے سیر و تفریح کرتا ہے، اور ایک ہے سیر و تفریح کرتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ جو سیر و تفریح عبرت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے وہ سفر عبادت بن جاتا ہے، کہ آپ وہاں سے سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایسے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں افلم یسیرو، کیا وہ چلے نہیں، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فتکون لہم، پھر ہوتا ان کے لیے، قلوب، ایسا دل، یعقلون بہا، وہ سمجھتے اس کے ذریعے سے، ان کے پیٹ میں ایسا دل ہوتا جس سے وہ سمجھتے، او آذان، یا ایسے کان ہوتے، یسمعون بہا، وہ اس سے سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ والا دل جس کو عطا کیا ہو وہ بندہ کامیاب ہے، صحیح بات سننے والے جس کو کان دیے ہوں وہ بندہ کامیاب ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ لوگ، لا تعمى الابصار، نہیں ہیں اندھی، ابصار ان کی آنکھیں، آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمى القلوب، لیکن وہ اندھے ہیں دل سے، التي فی الصدور، جو ان کے سینوں میں موجود ہے۔ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، ظاہراً کانوں سے بہرے نہیں ہیں، لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہیں، دل کے کان اندھے ہیں، دل کے کان بہرے ہو چکے ہیں، وہاں سے کوئی چیز ان کو سنائی نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں، ایک ہے ظاہری آنکھیں، ایک ہے ظاہری کان، ایک ہے دل کی آنکھیں اور دل کے کان۔ انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، دل کے کان کھلے ہونے چاہیے۔ دل کی آنکھوں سے انسان اور دل کے کانوں سے انسان اگر ٹھیک ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر دل کی آنکھوں سے نابینا ہے اور دل کے کانوں سے بہرا ہے وہ انسان ناکام ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ دل کی آنکھوں سے نابینا کون اور دل کے کانوں سے بہرا کون؟ جس کے دل پر جا کر دین کی بات اثر نہیں کرتی اور دل اس کا سارا زنگ آلود ہو چکا ہے، اور وہاں پر دل کی بات، نیکی کی بات اور دین کی بات پہنچ ہی نہیں پاتی، اللہ کا پیغام اس کے دل پر جا کر دستک نہیں دیتا، وہ انسان کا دل اجڑ چکا ہے، اس کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی، اس کے دل کے کان بہرے ہو چکے، اب اس کو تو کوئی چیز سنائی نہیں دے گی۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ لوگ وہ ہیں کہ اندھی نہیں ہیں ان کی آنکھیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن اندھے ہو گئے ان کے دل، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں موجود ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالْعَذَابِ، عذاب کیسے مانگتے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی ناراضگی کو چھوڑ دیں، جب اللہ کو ناراض کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، قبر کے اندر پکڑے جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم سب کے سب جہنم کے اندر گھرائے جاؤ گے، اور تم سب کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، اور قیامت کے دن تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کب آئے گا قیامت کا عذاب؟ وہ ابھی بھیج دو ہمارے اوپر قیامت کا عذاب، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ابھی ہمیں عذاب پکڑ لے۔ اس کو ذکر کیا اللہ پاک نے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے وعدے کی، اللہ عذاب دے گا ان کو۔
لیکن اللہ کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے پہلے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کی لمبائی کتنی؟ وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک وہ دن ایسا کہ عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، کألف سنۃ، 1000 سال کے برابر، مما تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو۔ تمہاری گنتی کے مطابق آج جو دنیا کے دن ہیں، اس کے مطابق جو قیامت کا دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 1000 سال کے برابر کے بارے میں مفسرین اکرام نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو شدت اور سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو عام دنوں کے برابر بھی وہ دن 1000 سال کے برابر لگے گا کہ اتنا بڑا دن ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے وہ دن عام دنوں سے زیادہ لمبائی کے اعتبار سے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے وہ دن واقعتاً 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن وہ بھی پریشانی انہی لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو لوگ اللہ کو بھول چکے، قرآن پاک کو بھول چکے، لیکن جو لوگ اللہ کو راضی رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کیے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی، وَكَأَيٍّ، اور کتنی، من قریۃ، بستیاں ہیں، املیت لہا، میں نے مہلت دی ان کو، وہی ظالمۃ، حالانکہ وہاں کے رہنے والے ظالم تھے، ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑا ان کو، وإلی المصیر، اور میری طرف ان کا پھر کر آنا ہے، میری طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ دوبارہ بات دہرائی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، املیت لہا، میں نے مہلت دی ان کو، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہو چکے تھے، ثم اخذتها، پھر وہاں پہ ان کو پکڑا ان کو، وإلی المصیر، اور میری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں لکم تمہارے واسطے نذیر مبین، ڈر سنانے والا ہوں، مبین کھلا ڈر سنانے والا ہوں، بالکل ایک ایک بات واضح کر کے کھول کے تمہیں سنانے والا ہوں۔ اب ان باتوں کو سننے کے بعد فالذین آمنوا، جو بندہ ایمان لے آئے گا، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کر لے گا، لہم مغفرۃ، اس کے لیے تو بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ قسم کا رزق ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کر لے گا، اللہ کے نبی کی بات کو اپنے سینے سے لگا لے گا، اس کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی، لہم مغفرۃ، اس کے لیے تو بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ قسم کا رزق ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دیکھیے اللہ نے 2 شرطیں لگائیں، ایمان بھی ہو اور ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ اگر ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں، اس کے لیے شرط نہیں ہے، وہ پھر جہنم جائے گا سزا بھگتنے کے لیے، کہ ایمان کا ویزا تو موجود ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے، لیکن کتنے وقت جہنم کے اندر رہے گا یہ کوئی پتہ نہیں۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے بخشش لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اور اللہ کو راضی کرنے والے صدقہ خیرات سارے معاملات ہوں، تو انسان کامیاب ہے۔ اور اگر انسان کے پاس ایمان تو موجود ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی گزارتا ہے، ایسا انسان ناکام ہے، یہ جہنم جائے گا، سزا بھگتنے کے لیے جہنم جائے گا۔ اس لیے یہاں شرط لگا دی گئی، فالذین آمنوا، جو بندہ ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کر لیے، لہم مغفرۃ، اس کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ قسم کا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو دوڑے، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، معاجزین، ہرانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، ہماری نشانیوں کا پیچھا کیا اور ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن رات اعمال صالحہ کر کے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے مقابلے کے اندر نڈر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی،
इल्ला इज़ा तमन्ना, मगर जब तमन्ना लगा वो बात करने, तो अलका शैतानो, डाल दी शैतान ने, फ़ी उमनियतिही, उसकी बात में, अपनी बात शैतान ने वहाँ डाल दी। यानी अल्लाह ताला पिछले ज़मानों की तारीख़ बताते हैं कि पिछले ज़मानों में जब भी कोई नबी, कोई रसूल अपनी उम्मत से कोई बात करने लगता तो उनकी बातों के अंदर शैतान अपनी दखल अंदाज़ी कर लेता और उनकी बातों के अंदर अपनी बातें डाल देता। अब उसकी वजह से क्या होता कि लोग शुबे के अंदर पड़ जाते। अब शैतान बातें के अंदर कैसे बातें डालता, शुबहात कैसे डालता, उसका तरीका ये करता कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला का एक हुक्म इंसान को मिलता है कि भाई हराम मत खाओ, और अल्लाह ताला ने उसके बारे में कुरान पाक के अंदर एक आयत ज़िक्र की, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम कर दिया। तो अब देखो ये शैतान इंसानों को शुबे के अंदर डालता कि देखो एक वो जानवर है जिसको अल्लाह ने मारा है और एक वो जानवर है जिसको छुरी लेके ज़िबा करके तुमने मारा है। तो अजीब बात है कि जिस जानवर को अल्लाह ने मारा है उसको तो कह दे रहे हो कि ये मुर्दार है, इसको नहीं खाना चाहिए, और जिस जानवर को खुद मारा है कहते ये हलाल है, इसको खा लेना चाहिए। ये शैतान ने वसवसे डालने शुरू कर दिए और लोगों के ज़हन ख़राब करने शुरू कर दिए। ये एक मिसाल है, ऐसे शैतान लोगों के ज़हन और दिमाग ख़राब करता है। फिर अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि मुर्दार खाने से मुराद ये है कि वो जानवर जिसके ऊपर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया हो ज़िबा के वक्त, उसको खाना जायज़ नहीं, उसका खाना हराम है। तो दो शर्तें हैं जानवर के इस्तेमाल करने की और इसका गोश्त इस्तेमाल करने की, दो शर्तें। नंबर एक कि ज़िबा किया हुआ हो, और नंबर दो कि ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम भी जिक्र किया गया हो। जिस जानवर के ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया या बग़ैर ज़िबा के जानवर मर गया तो उसका खाना जायज़ नहीं, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानी इस्लाह व मुआशरे के अंदर ये बात बता दी कि ऐसे जानवर का खाना तुम्हारे लिए सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। ये पीछे सूरतुल अंबिया के अंदर ही बात गुजरी है कि अल्लाह फरमाते हैं तुम लोग भी और जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह के अलावा, ये सब के सब जहन्नम का ईंधन बनाए जाएंगे। अब शैतान ने वहाँ लोगों के दिमाग ख़राब करने शुरू कर दिए कि देखिए जनाब, ये जो कहा जा रहा है कि जिन लोगों की तुम पूजा करते हो उनको भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और तुम्हें भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, कि देखो जहन्नम के अंदर अगर गैरुल्लाह को डाला जाएगा तो कुछ लोग वो हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहे हैं, तो गोया कि उनको भी फिर जहन्नम के अंदर नौज़बिल्लाह डाला जाएगा। कुछ लोग औलिया अल्लाह को अपना माबूद मान रहे हैं, कुछ फरिश्तों को माबूद मान रहे हैं, तो फिर ये सब को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दे दिया कि उलाइका अन्हा मुबादून, कि ये जो नेक लोग हैं ये सब के सब जहन्नम से दूर रहेंगे, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं। इन्होंने तो नहीं लोगों को कहा था कि हमारी पूजा करो, ये तो जहन्नम के दूर रहेंगे और इतना दूर होंगे कि ला यस्माऊन हसीसा, ये जहन्नम के इसको महसूस भी नहीं कर सकेंगे। जबकि 500 साल दूर जहन्नम का जो धुआं होगा और उसकी गर्माइश और तपश 500 साल से महसूस हो रही होगी, 500 साल के सफ़र से मुसाफत से महसूस हो रही होगी, लेकिन ये लोग इतना उससे जहन्नम से दूर होंगे, जहन्नम में जाना तो बड़ी दूर की बात, कि वो उसकी आहट तक के भी, उसको धुएँ तक और उसकी गर्माइश को भी महसूस नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लोगों के ज़हन को दुरुस्त किया, और यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात को जिक्र फरमाया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, नहीं हमने भेजा आपसे पहले, मिर रसूलिन, किसी रसूल को, वला नबीय्यिन, और ना किसी नबी को, कि जब उसने इल्ला इदा तमन्ना, मगर जब उसने पढ़ी कोई बात, अलका शैतानो, डाल दी शैतान ने, फ़ी उमनियतिही, उनके पढ़ने में, अपनी बात शैतान ने उनके पढ़ने में डाल दी। जब भी कोई बात, कोई तबलीग, कोई बयान जिक्र किया तो शैतान ने अपना बयान उनके लोगों के दिलों के अंदर डाल दिया। अब लोगों के दिलों के अंदर ऐसे वसवसे, ऐसे शुबहात डाल के, तो फिर उसके बाद शैतान ने क्या किया, अल्लाह फरमाते हैं फ़यंसखुल्लाहु, फिर मिटा दिया अल्लाह ताला ने, मा युल्क़ि शैतानो,
جو داخل کیا تھا ملایا تھا شیطان نے، ثم یحکم اللہ، پھر پختہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، اپنی باتوں کو، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسی کا سد باب بھی اسی وقت کیا کہ جو شیطان کی باتیں تھیں ان کو ختم کر دیا اور اپنی باتوں کو مضبوط کر دیا۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ما یلقی الشیطان، وہ باتیں جو ڈالی ہیں شیطان نے، فتنةً، آزمائش، کن کے لیے؟ الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے لیے یہ چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ وہ پہلے ہی کشمکش میں تھے، ڈاواں ڈول تھے ان کے دل، اور جب شیطان کے وسوسے اور آئے تو اور زیادہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہیں ان کے دل، ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو گناہ گار لوگ ہیں وہ دور کی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہیں، شیطان کے شبہات سے محفوظ ہیں۔ کیسے محفوظ رہیں گے؟ جب شیطان کا جھنڈا وہاں نہیں گاڑا ہوگا تو وہ دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ جھنڈا کیسے گاڑا جاتا ہے؟ نشانی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سیاہ نقطہ ایک طرف یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ جرم والا ہو چکا ہے، مجرم بن چکا ہے، یہ شیطان کا جھنڈا اس کے دل پہ گاڑا جا چکا ہے، تاکہ یہ نشانی باقی رہے اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس نقطے کو ختم کرنا ہے، توبہ کرنی۔ اور دوسری طرف یہ نقطہ اس کے لیے اور گناہوں کا ذریعہ بنتا جاتا ہے کہ اگر یہ نقطہ ختم کروا لیتا توبہ کر کے تو بہتر، اگر یہ نقطہ ختم نہیں کرواتا تو پھر ایک اور نقطہ اگلے گناہ سے، پھر اور نقطہ اگلے گناہ سے، تو یہ ایک گناہ اگلے گناہوں کے لیے مقناطیس بنتا ہے اور اگلے گناہوں کو کھینچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر انسان گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو منور کر لیتا ہے، روشن کر لیتا ہے، تو پھر ایک نیکی کا پودا جب اس کے دل کے اوپر لگتا ہے وہ اگلی نیکیوں کے کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اگلی نیکیوں کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے، اگلی نیکیوں کی کشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ایک تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا، یہ جو شیطان کی دخل اندازی درمیان میں ہوئی، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی کہ یہ جو لوگ جو کمزور دل اور بیمار دل اور سخت دل، ان کے لیے آزمائش بن گئی کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ معلوم ہو جائے ان لوگوں کو جو اہل علم ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لے آئے اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر عاجزی کر دی ان کے سامنے، قلوبہم، ان کے دل عاجز ہو گئے، بچھ گئے اس کے سامنے ان کے دل، اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنے دلوں کو بچھا دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لہادن، ہدایت دینے والا ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اللہ کے پاس ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہے وہ کافر لوگ فی مریۃ منہ، شک کرتے ہوئے اس میں، حتیٰ یأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آئے گی ان کے اوپر قیامت اچانک۔ یہ جو شیطان کے لگائے ہوئے پودے شکوک و شبہات کے، وہ اسی کے اندر ہی پڑے رہے ساری زندگی، انہی خیالات میں گم رہے، نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی کتاب قرآن مجید تک کا انکار کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا انکار کر دیا، علماء کی بات نہیں مانی، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ رہے وہ کافر لوگ فی مریۃ، اسی شک میں، منہ، اس سے، حتیٰ یأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آگے ان پر قیامت اچانک۔ یہ قیامت کون سی ہے؟ ہر انسان کے لیے موت قیامت ہے، ایک بات۔ دوسرا، جو قیامت آنے والی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسی شکوک و شبہات میں دنیا میں رہے، اسی شکوک و شبہات میں یہ چلتے رہے عالم برزخ میں، پھر قیامت نے آ کر فیصلہ کیا۔ او یأتیہم عذاب یوم عظیم، یا آئے گا ان پر عذاب، ایک بڑے عذاب یوم عقیم، اس دن کا، عقیم کہتے ہیں خلاصی کو، جو خلاصی کا دن ہے اس دن کا عذاب ان کو آ کر لے گا، مراد اس سے بھی قیامت کا دن ہے، یقینی دن، خلاصی والا دن، پختہ دن۔
अलमुल्क यौमइज़िन लिल्लाह, बादशाहत उस दिन अल्लाह के पास होगी। यहकुमु बैनहुम, फैसला करेगा इनके दरमियान। फल्लज़ीन आमनु व आमिलुस्सालिहात, फिर दोबारा बात वही आ गई कि जो ईमान वाले होंगे व आमिलुस्सालिहाति, और अच्छे अमाल वाले होंगे, फ़ी जन्नातिन नईम, ये तो नेमतों वाले बागात में जाएंगे। वल्लज़ीन कफ़रू, और जो काफिर लोग होंगे, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने जुटलाया होगा हमारी आयतों को, फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ये वही लोग होंगे कि उनके लिए रुसवाई का अज़ाब होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें ये समझा रहे हैं, ये सारी बातें जो आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला ने सारी हमारे सामने रख दी कि दो गिरोह क़यामत के दिन बनेंगे, एक गिरोह सफ़र करता जन्नत की तरफ जाएगा और एक गिरोह सफ़र करता जहन्नम की तरफ जाएगा। जन्नत वाले कौन होंगे? ईमान और अमाले सालिह वाले। जहन्नम वाले कौन होंगे? काफिर लोग। अब आज दुनिया के अंदर रहते हुए जो बंदा काफिरों की पैरवी करेगा वो तो काफिरों के साथ जहन्नम जाएगा, और जो ईमान वालों की पैरवी करेगा वो ईमान वालों के साथ जन्नत जाएगा। अल्लाह ताला हमें ईमान वालों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा